الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ التکاثر کے بارے میں۔ سورۃ التکاثر جو ہے اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 102 نمبر ہے، 102، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 16 نمبر ہے، اور اس کی 8 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب یہ کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے عقائد ثلاثہ پر گفتگو کی ہے اور لوگوں کے عقیدوں کو سنوارا ہے۔ سورۃ التکاثر کے اندر جو علم عظیم کا ذکر ہے، علم عظیم، ہاں، علم اعظم، تو علم اعظم کا ذکر ہے، اور وہ علم ہے علم آخرت، کہ آخرت کا یہ وہ علم ہے کہ یہ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو دنیا کا تو علم حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آخرت کا بھی علم انسان حاصل کرنے کے بعد گویا کہ اس علم کی روشنی میں آخرت کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ گویا کہ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے بھی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو علوم و معارف اس پر کھل جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر علم اعظم کا ذکر ہے، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو یہ حقیقت مل جاتی ہے کہ تکاثر یعنی کثرت کی جو حرص ہے، یہ انسان کے کثرت کی حرص یا قناعت میں بدل جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قبر کا علم، حشر کا علم، آخرت کا علم، جب یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں، یہ دریچے کھلتے ہیں، اور پھر علم کی 3 منزلیں ہیں، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، اور ایک حق الیقین ہے۔ علم الیقین کا مطلب ہے کہ یقین کا علم، کہ آپ کو مثلا یقینی طور پر یہ بات پتہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ علم الیقین کا درجہ ہے۔ پھر اس سے اوپر کا درجہ عین الیقین ہے، کہ آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو آگ میں جلتا ہوا دیکھیں، آپ کاغذ آگ میں ڈالتے ہو جلتی نظر آتی ہے، آپ کا یہ عین الیقین ہے، مشاہدے کا علم ہے۔ اور تیسرا ہے کہ آپ نے خود اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا تو آگے نہیں جلایا تو آپ نے ہاتھ کھینچا، تو یہ حق الیقین ہے، یہ تجربے کا علم ہے۔ تو یہ علم کے یہ جو مراتب ہیں، اس کی حقیقت اس صورت کے اندر بتلائی گئی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ انسان اس علم کو حاصل کرنے کے بعد نہ صرف دنیا کی حقیقت کو جان جاتا ہے، بلکہ یہ کہ آخرت کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی پہلی آیت میں یہ حقیقت بتا دی کہ الہاکم التکاثر، کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے تکاثر کی حرص نے، یعنی ہر چیز میں تم تکاثر چاہتے ہو، حیات میں بھی، صحت میں بھی، دولت میں بھی، منصب میں بھی، طاقت میں بھی تکاثر چاہتے ہو۔ یہ تمہارے اندر ایک لالچ حرص پیدا ہو گئی ہے کہ دولت ہو تو اور بے شمار ہو، طاقت ہو تو اور بے شمار ہو، قوت ہو تو اور بے شمار ہو، اقتدار ہو تو اور بے شمار ہو، تو گویا کہ آگے سے آگے یہ نہیں کہ جتنا ہے اس کو یوٹیلائز کر لیں عدل و انصاف کی چھتری کے نیچے اور اپنی منزل کو عبور کر جائیں، اس کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے مزید کی حرص میں پڑ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہے اس کو یوٹیلائز کر نہیں پاتے اور مزید تک پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ عمر ختم ہو گئی، قبریں آ گئیں۔ اس لیے کہہ دیا الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تمہیں تکاثر کی حرص نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، مطلب قبروں میں جا گرے تو تمہیں منزل ملی نہیں۔ بہتر یہ تھا کہ جتنا ہے قناعت کے ساتھ اس کو یوٹیلائز کر لیتے اور اپنی منزل کو پا لیتے۔ اگر قبر میں جانے کا وقت آ بھی جاتا تو آپ کم از کم ایک نتیجہ تو حاصل کر چکے ہوتے زندگی کا، لہٰذا لیکن یہ غفلت جو ہے یہ تم لوگوں کو برباد کیے ہوئے ہے۔ تو گویا کہ اس حقیقت کو اس میں واضح کر دیا۔ جہاں تک یہ صورت کے جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد، عام طور پہ مائیگرین بہت ہوتا ہے لوگوں کو، تو اگر درد شقیقہ یا ویسے انسان کے سر میں درد ہے تو یہ شہادت کی انگلی کو اس ماتھے کے اوپر یوں پھیرتے رہیں، ماتھے پہ پھیرتے رہیں اور سورۃ تکاثر پڑھتے رہیں۔ بس چند بار انسان پڑھ پائے گا اور اس کے بعد اس کے سر پہ پھونک دیں تو اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، خود بھی کر سکتا ہے انسان، اپنی شادی کی انگلی کو بھی پھیرتا رہے اور سورۃ تکاثر پڑھتا رہے، تو وہ 1-2 دفعہ ہی سورۃ تکاثر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کے درد کو شفا دے دیں گے۔ یہ بہت زبردست فائدہ ہے اس کا۔ اور ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حب مال کے مرض میں مبتلا ہے، مال کی محبت، حریص ہے، لالچی ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں میں ہے، کسی اور میں ہے، تو انسان چاہتے اس کی اصلاح ہو جائے، تو فجر کے بعد 3 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کر کے جب وہ اس کے اوپر دم کر دیں یا دم کر کے پانی اس کو پلا دیا کریں۔ اگر وہ خود چاہتا ہے کہ مال کی اس قدر محبت ہو، حرص لالچ میرے اندر نہیں ہونی چاہیے، تو وہ فجر کے بعد 3 مرتبہ روزانہ یہ سورۃ تکاثر پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی محبت کی جو حرص ہے وہ ختم کر دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی میں کنجوسی ہے، بخل ہے، بہت کنجوس ہے،
گویا کہ ضرورت کی جگہ پر بھی خرچ نہیں کرتا. اچھا ایسا کنجوس. اس کی کنجوسی کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو 21 مرتبہ فجر کے بعد اس کو تلاوت کیا جائے اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو پلایا جائے یا اس کے کھانے پینے پہ یا ناشتے میں دم کر کے دے دیا جائے. اچھا ہاں اگر کنجوس ہے. اور اگر وہ کنجوس خود چاہتا ہے یار میری بخل و کنجوسی ختم ہو جائے تو خود 21 مرتبہ پڑھ کے فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, پانی دم کر کے پی لیا کرے اور 41 ڈیز یہ عمل کر لے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کے اندر سے بخل کا جو مرض ہے ظاہر ہے کہ جو قابل مذمت ہے, لیکن ایک بخل قناعت کے معنی میں اگر ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ایسا بخل کہ ضرورت میں بھی خرچ نہیں کرتا تو یہ بخیل تو ظاہر ہے کہ نہ شریعت کو دے گا نہ خدمت خلق میں دے گا. تو ایسے بخل کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور ایک ہی فائدہ بڑا زبردست ہے, وہ یہ کہ اگر مرحوم والدین کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے اور ملاقات کرنا چاہتا ہے, باتیں کرنا چاہتا ہے, اچھا یا عزیز و اقارب میں کوئی شخص ہے, کوئی اپنا کوئی محبوب پیارا دنیا سے گیا ہے, وہ اس سے ملاقات چاہتا ہے, تو سورۃ تکاثر میں بڑی اس میں تاثیر ہے. اچھا ہاں سونے سے پہلے جو ہے یہ شب جمعہ میں کرنا ہے, یعنی جمعے اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ, تو شب جمعہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے. 113 113 مرتبہ پڑھنا, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے اپنے پر دم کرے اور دعا کر لے کہ یا اللہ فلاں جو مرحوم ہے اس سے میری ملاقات ہو جائے اور میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالی اسی رات اس کی ملاقات کرا دے. سبحان اللہ. اگر اسی رات نہ ہوئی تو اگلے شب جمعہ سے پہلے ملاقات ہو جائے گی. اچھا بہت یہ بہت زبردست فائدہ. اور لوگ چاہتے ہیں, بہت سے لوگ چاہتے ہیں اپنے والدین سے مرحوم سے ملیں یا اپنا کوئی عزیز پیارا اس سے ملاقات ہو, تو یہ جو عمل کریں 113 مرتبہ انشاءاللہ بہت مجرب اور نافع ہے. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ پر قرض ہے اور ایسا قرض ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا, قرض دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے, دیتے جاتے ہیں چڑھتا جاتا ہے, اور عام طور پہ بینکوں کے قرض انسانوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر پے کرتے رہو ادھر چڑھتا رہتا ہے, بلکہ کیپٹل تو پے بھی نہیں ہوتا, انٹرسٹ ہی پے ہوتا ہے, تو بندہ پھنسا ہی رہتا ہے, کرے کیا. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے. اچھا روزانہ قرض کی نیت سے پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 90 دن کی نیت سے عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی 90 دن میں اس کا قرض ایسے انداز سے ادا کر دیں گے کہ کوئی ایک پائی بھی اس کے سر پہ نہیں ہوگی. اچھا تو کتنی دفعہ پڑھنا ہے 90 دن؟ 90 دن یہ 3 مرتبہ, بس صرف 3 مرتبہ ماشاءاللہ. روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے اسی قرض کی ادائیگی کی نیت سے, ماشاءاللہ. اور 90 دن کر لیں تو انشاءاللہ کیسے قرض ادا ہوگا کہ عقل حیران. اچھا مارگیجز وغیرہ سب جو بہت ایسی چیز ہوتی ہے, میں نے کہا نا وہ ایسا قرض اترتا ہی نہیں ہے, بالکل چڑھتا ہی رہتا ہے, تو یہ اس میں بڑی تاثیر ہے. تو یہ اس کے فوائد ہیں, تو اگر انسان اس پہ عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نفع کثیر عطا فرماتے ہیں. اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے, تو اگر کسی نے اس کو پڑھا یا سنا تو دونوں صورت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں دوستوں کی محبت سے یہ خالی ہو جائے گا, اپنے دوست چھوڑ بیٹھے گا اور مال کی محبت میں غرق ہو جائے گا. اچھا گویا کہ یہ اچھا اشارہ نہیں ہے کہ اگر سورۃ تکاثر اس نے سنی یا پڑھی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے سورۃ تکاثر سنی یا پڑھی تو اس کے اوپر قرض چڑھ جائے گا اور یہ تنگ دست ہو جائے گا. اچھا یہ مقروض ہو جائے گا اور یہ تنگ دست ہوگا. لہٰذا اس لیے پہلے سے فکر کرے, اپنی جو بھی ڈیلنگز ہیں اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی طرف راغب ہوگا اور آخرت سے غافل ہوگا. اچھا کیونکہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے تنبیہ ہے کہ لہٰذا یہ دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور آخرت سے غافل نہ ہو. تو یہ اس کی تعبیر میں تینوں یہ اشارے ہیں کہ یہ پہلے سے کیئرفل ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے. توبہ ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ 125 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھے. اچھا یہ استغفار بھی پڑھ سکتا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 125 مرتبہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ سے دعا خیر کر لے اور حسب توفیق صدقہ دے دے. اچھا تو اس کی جو برے معنی ہے خواب کی وہ اس سے محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں اس کو بشارت بنا دے گا. سبحان اللہ. تو یہ ہر برے خواب میں ایسے کر لیا کرے. ہر برے خواب میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن سورۃ تکاثر میں چونکہ کوئی تعبیر بھی اس کی بشارت والی نہیں ہے, تینوں تعبیریں اس کے لیے تنبیہ اور خطرناک ہیں, اس کے سے بچنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے. بہت شکریہ ماشاء اللہ. اب کالز کا اسٹارٹ کرتے ہیں سلسلہ. جی السلام علیکم کالر, آپ کون اور کہاں سے بات؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا نام عظیم ہے, میں انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ انڈونیشیا سے. جی فرمائیے. جی مجھے مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی وہ سن رہے ہیں بات آپ کی, فرمائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب وعلیکم السلام. ماشاءاللہ میرے پاس کئی سارے سوال ہیں, تو میں
सिर्फ दो ही सवाल आपसे करता हूँ। ये सारे सवाल कर सकता हूँ मैं आपसे? जी जी फरमाइए, आप शॉर्ट सवाल कीजिए अपने। जी जी जी। एक तो मेरा सवाल ये है कि आज का टाइम कितना बुरा चल रहा है मुसलमानों के लिए हर जगह। रोहिंग्या मुस्लिम हुए, चाइना मुस्लिम हुए, चाइनीज मुस्लिम, इराक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया के भी हालात आजकल बहुत ज्यादा नाजुक चल रहे हैं मुसलमानों के लिए। हर शख्स, हर मुसलमान रो रो करके अल्लाह से दुआ करता है, वो अल्लाह हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं करता? हम इतनी रो रो के दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करता। कुछ मेरा भी मसला है, मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ। अपने देश से बहुत दूर आया हो, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, इंडोनेशिया में रह रहा हूँ। एक्सीडेंटली मैंने शादी कर ली यहाँ, मैं कुछ कारोबार के लिए दुआ कर रहा हूँ, कई दिनों से दुआ कर रहा हूँ। आपकी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आपने वो 12,000 मरतबा वो जो बिस्मिल्लाह की एक तस्वीर बताई थी, उस पर भी मैंने अमल किया। अल्लाह हमारी दुआ का रिस्पॉन्स क्यों देता रहा? और जो मुझसे भी ज्यादा परेशान है, चलो मेरी तो कारोबार को लेकर दुआ है, जो मुझसे भी ज्यादा लोग परेशान है वो दुआ रो रो के दुआ मांगते, अल्लाह उनका रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता? बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के मुसलमान इतने ज्यादा परेशान है, पर अल्लाह को जवाब नहीं देता। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जब हम गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने से पहले दुआ पढ़नी जरूरी है या सिर्फ गुस्ल करने से ही गुस्ल हो जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये इस वक्त दो सवाल कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप इंडोनेशिया से कॉल कर रहे हैं और ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम को आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। बाकी सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है, हर दिल की आवाज़ है। हर मुसलमान जो दुनिया के किसी भी खित्ते पर सांस ले रहा है, उसके दिल में ये सवाल और उमंग उठ रही है कि अल्लाह हमारी सुनता क्यों नहीं, हम दुआएँ कर रहे हैं कबूल क्यों नहीं होती हैं। दुनिया के खित्ते में जो मुसलमान हर जगह परेशान नज़र आता है। तो असल पहली बात तो ये कि ऐसा मुमकिन नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को सुनता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान करीम में वादा है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूँगा। तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कबूलियत दुआ की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कभी अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल वही नतीजा समरा अता कर देते जो मांगा था, कभी उससे बेहतर अता कर देते हैं, कभी उसकी दुआ की वजह से बहुत सी बलाएं उससे टाल देते हैं, बस औक़ात उसका जो है वो बदला और अजर आखिरत के लिए रख लेते हैं। तो गोया कि दुआएं कबूल ज़रूर होती हैं, लेकिन कबूलियत दुआ की शक्लें अल्लाह तबारक व तआला क्या मुख्तलिफ होती हैं। हम जो मांग रहे हैं, हम समझ रहे हैं यही मिलना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि नहीं, अभी ये मिलने का वक्त नहीं, हाँ इससे बेहतर कोई और चीज़ अता कर देते हैं। तो सुनते ज़रूर हैं, लेकिन अल्लाह अपने मंशा और रहमत के मुताबिक करते हैं। और मुसलमान उम्मत यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की महबूब और मकबूल उम्मत है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और मकबूल नबी जो हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इस वजह से अल्लाह को हम पर ज़रूर शफ़क़त है, लेकिन बज़ाहिर मादी सामानों के अंदर हम जो ये तितर बितर नज़र आते हैं, तकलीफ़ों में नज़र आते हैं, उसमें कुछ अपनी भी गलतियाँ शामिल हैं, इज्तिमाई गलतियाँ। इनफरादी तौर पे सब अल्लाह को पुकार रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर हो सकता है उम्मत कुछ ऐसी ख़ताओं के अंदर मुब्तला हो, लक्ष्यों में मुब्तला हो कि अल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाई रहमत नाजिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बता दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर कोई भी मुसीबत उतरती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। और लिहाजा ज़ाहिरी नज़र से हम जब देखते हैं तो मुसलमान उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ी ख़राबी है वो अदम इत्तिहाद है। अनयूनिटी जो है ये इसने इस उम्मत को बर्बाद कर रखा है, और ये उम्मत किसी भी मकाम पे यूनाइट नहीं है। चाहे आप तमाम 57 इस्लामी ममालिक को देख लें, वो यूनाइट नहीं है। OIC जो मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए बनी, वो आपस में यूनाइट नहीं होते, बल्कि जमा होते हैं यूनाइट होने के लिए, लेकिन जब जुदा होते हैं तो लड़कर जुदा होते हैं। शायद ही उनकी कोई महफिल हो जिसके ऊपर उन्होंने किसी एक नज़रिए पे यूनाइट हो गए हो, नहीं, क्यों वो आपस में यूनाइट नहीं होते। तो अदम इत्तिहाद जो है ये असल बुनियाद है इस उम्मत की पस्ती की। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत पहले बता दी थी कि तुम जो है ये आपस में जो है नज़ा ना करो, वरना तुम फिसल जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और दुश्मन ज़ाहिर है कि फिर तुम पर हमलावर होगा। और आज यही हो रहा है कि मुसलमान जो आपस में जो है चूँकि इत्तिहाद में नहीं है, ज़्यादा दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर है, हर जगह दुश्मन जो है हमें जो है वो मारपीट कर रहा है और हम ज़लील ख़ार हो रहे हैं। जबकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को बता दिया था कि वअंतुम लअलौन इन कुंतुम मोमिनीन,
तुम ही बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। ईमान अंदर और बाहर बिल्कुल तुम्हारा मुकम्मल और कामिल ईमान के साथ होगा तो बुलंदी तुम्हें मिलेगी। इसका मतलब है कि ईमान की मंजिलें आगे हमारी तय नहीं हैं, ईमान की मंजिलें कमज़ोर हैं और इधर ये अदम इत्तिहाद है जिसके नतीजे में आज जो है दुनिया के हर खित्ते में मार खा रहे हैं। तो सबसे पहले इस उम्मत को ये ज़रूरी है कि आपस में यूनाइट हो। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, खुद हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें, वहाँ पर इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान किसी एक नज़रिए पर मुतमिन नहीं है। इवन है कि मुसलमान लीडर जो हैं वो एक दूसरे की नफ़ी कर रहे हैं। एक मुसलमान लीडर एक मौक़िफ़ पेश कर रहा है, दूसरा मुसलमान लीडर कह रहा है कि वो जो मुसलमान लीडर वो मुसलमानों का लीडर ही नहीं है, वो तो फलां फलां जगहों पे जीता ही नहीं है, मुसलमानों ने उसको वोट ही नहीं दिया, वो तो ये फलां लोगों का लीडर है, मुसलमान होकर बात कर रहा है, वो तो मुसलमानों का लीडर ही नहीं है। अब मुसलमान लीडर आपस में ये बातें कर रहे हैं और मीडिया दरमियान में सारी शरारतें करके आपकी सफ़ों को जो है तितर बितर कर रहा है, तो फिर नतीजा यही होगा जो हो रहा है। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया था फिर नतीजा यही होगा। इसलिए पहले अपने आप को फिक्स करने की ज़रूरत है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ दुआएं भी काम आएंगी, क्योंकि पहले आप अपनी तदबीर दुरुस्त करें। और ये तो नबियों का भी शेवा के पहले तदबीर अपनी दुरुस्त कर लेते थे, उसके बाद दुआएं मांगते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौके पे मदीने में बैठ के वहाँ दुआएं नहीं की थी, बल्कि आप आ गए और मैदान बदर के अंदर आपने खेमा लगा लिया और सफ़े दुरुस्त हो गई सबकी। और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असदुल्लाह व असद रसूली वो सब बंदी कर रहे हैं और बिल्कुल तैयारी पूरी कर ली। अब आप अपने उस जो है वो खेमे के अंदर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह ये जो मैं ईमान वाले लेके आया हूँ, अगर आज ये मिट गए तो क़यामत तक फिर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। मकाम नाज में आकर रसूलुल्लाह ने पुकारा कि रब्बे करीम इनको फतह दे देना, अगर फतह इनको ना हुई और ये हार गए मारे गए तो फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अब दुआ कर रहे हैं, पहले तदबीर दुरुस्त की। हम निरी दुआओं पे हैं, तदबीरें हमारी हैं ही नहीं, तो फिर नबियों का शेवा तो ये नहीं था, तो फिर कैसे नुसरत आएगी। इससे तदबीर को दुरुस्त करें और फिर उसके बाद दुआएं करेंगे, तो अब दुआएं करना नबियों का शेवा है। अब अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुसरत नाजिल करेंगे। जो आज बदर के मौके पर फिर आए ना, आसमानों से फरिश्ते उतरे और बदर के अंदर फतह हुई। इसे तो शायर कहता है, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं कतार अंदर कतार, अब भी उतर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो फिजा पैदा करो। वो फिजा पैदा होगी तो फिर आप देखें इस्लाम को सरबुलंदी मिलेगी। और बाकी जो है दूसरा सवाल आपने जो किया वो गुस्ल की दुआ, हाँ गुस्ल के हवाले से, उसमें यह है कि नहीं कोई गुस्ल की दुआ ज़रूरी नहीं है। आप गुस्ल का जो प्रॉपर तरीका वो अगर पूरा अडाप्ट कर लेंगे तो आपका गुस्ल हो जाएगा। और जो उस वक्त उस हालत में जिस हालत में अगर बनाना है गुस्ल करते वक्त, उस वक्त तो आपको कोई ऐसा जिक्र और दुआ पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। तो बस आप उस वक्त अपना गुस्ल करें और जो मसनून तरीका है, सबसे पहले इस्तिंजा करके नजासत दूर करें बदन से, फिर उसके बाद नमाज वाला वज़ू करें, नमाज वाला वज़ू करके अब जो है वो नहाना शुरू करें। सीधी तरफ पहले पानी बहाएं, फिर उसके उल्टी तरफ, फिर दरमियान में फिर बदन को जो है वो अच्छी तरह मल के जो है साफ कर लें और जो गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। इससे आपका गुस्ल हो गया है। मजीद आपको इसमें दुआएं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हज़रत जी। तो आपने बहुत ज़बरदस्त हल बता दिया कि ख़ुद पहले तदबीरें करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही। लोग हमेशा अल्लाह से गिला करते हैं, अपने गले में नहीं झांकते कि हमने क्या किया। सही बात है। नाज़रीन अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, यू आर ऑन द लाइन। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें, आप ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे साथ। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है दूसरी कॉल ट्रांसफ़र कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। आप जी फरमाइए। मेरा नाम मोहम्मद जरार हसन है, मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। जी मेरा हजरत जी डॉक्टर मुफ्ती मुनीर अहमद अखून साहब से एक सवाल था। जी मेरा सवाल था, अगर कोई शख्स किसी गुनाह जारिया में मशगूल हो, इस दौरान अगर वो नमाजें पढ़ता है और कोई और दीगर इबादत करता है, तो उसको इनका सवाब मिलेगा या नहीं? अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा। जरार हसन साहब, माशा जरार हसन साहब आप इंग्लैंड से कॉल करते हैं और हमारे मुस्लिम व्यूअर हैं,
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے اور جو وہ نمازیں بھی پڑھتا تو کیا عبادتیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ تو بالکل قبول ہوں گی، بلکہ گناہ میں مبتلا تو اس کو تو عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تو قرآن کا حدیث کا حکم ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کو تو زیادہ ہی باتیں کرنی چاہیے تاکہ گناہ جو ہے نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہیں اور اللہ کے سامنے جب پیشی ہو تو ہر طرف پاک صاف پیش ہو جائے۔ اب گناہ گار بندہ یہ سوچے میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں یار میری نماز کا کیا فائدہ، تو یہ تو احمقانہ حرکت ہے، مزید گناہ کے اندر دلدل میں دفن ہو رہا ہے۔ اس لیے جو ہے بالکل آپ جو گناہ میں مبتلا ہے ساتھ عبادتیں کرے گا، عبادت اس کی بالکل منظور ہے، اور یہی جو ہے فیصلہ ہے فقہا کا بھی کہ مثلا اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی کی جائے نماز چوری کر کے لے آئے اور چوری کی جائے نماز کے اوپر اگر نماز پڑھے گا تو نماز بالکل ہو جائے گی۔ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو نیکی کی وہ اپنی جگہ پر ہو گئی، اور چوری کر کے جو جائے نماز لایا ہے وہ چوری کا گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے تو آخر میں ترازو قائم کیا جاتا ہے کہ گناہ ثواب چونکہ دونوں طرح کی نیکیاں ہوتی ہیں، لہذا آخر میں میزان قائم کیا جائے گا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ۔ تو جس نے گناہ کیے گناہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ تو اس لیے اسی طرح فقہا مثال دیتے ہیں، کسی نے چوری کی چھری لی اور چوری کی چھری سے اپنی حلال مرغی ذبح کی تو بالکل حلال ہو جائے گی، گوشت حلال ہے، حرام نہیں ہوگا۔ ہاں چوری کی جو چھری ہے وہ چوری کا گناہ الگ ہوگا، اور وہ جو آپ نے حلال کیا وہ ذبح اپنی جگہ حلال ہوگا۔ لہذا بالکل اپنی جگہ پہ ہو، بلکہ گناہ کے اندر جو مبتلا شخص ہو اس کو تو نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے اور وہ ناغہ نہ کرے تاکہ اس کی نیکیوں سے اس کے گناہ ساتھ ساتھ مٹتے رہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین آج کا شبہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، آئیے چلتے ہیں حضرت کی طرف اور شبہ پیش کریں گے۔ حضرت ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ہر دل عزیز سیگمنٹ ہے اور سب اس کے منتظر رہتے ہیں کیونکہ آپ کا طریقہ جو ہے بڑا ہی یونیک ہے جس سے آپ شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہمارا اس میں مقصد بھی یہ ہے کہ اسلام یا پیغمبر اسلام پہ کیے گئے شبہات، تو آج کا شبہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اور ہم یہ بات مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء میں بھی افضل ہیں، یعنی کہ جو خوبیاں تمام انبیاء میں ہیں وہ بدرجہ اتم کمپلیٹنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو ایک قوم ایک گروپ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن فرمایا دیا کہ جس کی وجہ سے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی جب ایک دفعہ کو یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور ان کا وہ تاب نہ لا سکیں ان کے حسن کی۔ اور یہ بات ہم خود بھی مانتے ہیں، ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ان کے حسن کے بارے میں تو ایسی کوئی مثال نہیں دی گئی قرآن میں یا حدیث میں، کسی بھی ذخیرے میں ایسی نہیں ہے کہ کسی نے انگلی کاٹی ہو یا کچھ بھی کاٹا ہو یا تھوڑا سا وہ مبہوت بھی ہوا ہو۔ تو اس حوالے سے حضرت یہ شبہ پیش کرتے ہیں اور ہم منتظر ہیں اس کے۔ اچھا شبہ ہے، ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ اور دوسری اقوام جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ ترجیح دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں بیگمات مصر نے عورتوں نے انگلیاں کاٹیں جی تو آپ کہتے کہ کمال ہو گیا، اور رسول اللہ پر تو مردوں نے گردنیں کٹوائیں، اللہ وہ کمال نہیں؟ اللہ اس لیے کہ عورتوں کا مردوں پر عاشق ہونا یہ تو فطرت کا حصہ ہے، ہاں لیکن مردوں کا مرد پہ عاشق ہونا یہ نہیں ملتا۔ سبحان مرد کسی مرد کے عاشق ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجال کامل ہیں کہ ان پر تو مرد، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سارے قربان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا قربان ہونا کسی اور نبی میں نظر آتا ہے؟ کسی پہ بھی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تو عورتیں قربان ہوئیں، انہوں نے انگلیاں کاٹیں۔ تو عورتوں کا کسی مرد کی طرف اس طرح مائل ہونا یہ تو فطری بات ہے، غیر فطری بات نہیں ہے۔ لیکن مرد کا مردوں پہ قربان ہونا، گردنیں کٹوا دینا، ہاتھوں پہ تیر لے لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق صحابہ بن جانا کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ۔ تو ایسا حسین و جمیل سراپا مجسمہ حسن و صورت کہاں ملے گا جس پہ مرد قربان ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند کو دیکھتے تھے، رسول اللہ کے چہرے کی تابانی دیکھتے تھے، اور فیصلہ یہ کرتے تھے کہ چاند رسول اللہ کے چہرے انور کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچے رسول اللہ کے ہاتھ چوم چوم کے جو خوشبو آپ کے ہاتھوں کے اپنے ہاتھوں میں سونگتے تھے، آپ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو بچہ بچوں میں فخر محسوس کرتا تھا۔ تو جس ذات کے اوپر بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سارے قربان ہو رہے ہوں، آپ کہتے ہیں اس کے پاس کوئی کمال نہیں ہے؟
اور اس میں حسن و جمال نہیں ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہاں تو انگلیاں کاٹیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اگر محبوب کو دیکھ لیتی بیگم مصر تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. وہاں تو انگلیاں کٹی ہیں. تو بہرحال تو اصل بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اصل میں انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنا نہیں چاہیے، لیکن چونکہ دوسری قوموں کا سوال ہے یہ، اسے وہ تو تقابل کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا اس طرح کا تقابل کرنے میں ایہام تنقیص ہوتا ہے، کسی دوسرے نبی کی کسی درجے میں تنقیص کا اندیشہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے اور حضرت یوسف کو اوپر کریں گے آپ، تو ایک طرح کا حضرت یوسف کی تنقیص کا شائبہ آتا ہے. اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس طرح کے تقابل کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اور پھر قرآن میں بھی کہا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ یہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے فرق مراتب کی. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. سب سے پہلا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر موسیٰ کلیم اللہ کا ہے، پھر عیسیٰ روح اللہ کا ہے، پھر آگے اس درجہ بندی انبیاء میں اللہ نے کر رکھی ہے. لیکن بلا وجہ اس پر گفتگو کرنا یہ کسی دوسرے نبی کے کمال کی تنقیص کو ظاہر کرتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ اصل میں حسن و صورت جو خوبصورتی جو ہے اس کے دو فرد ہیں خوبصورتی کے. ایک خوبصورتی کا فرد ہے حسن اور ایک خوبصورتی کا فرد ہے جمال. حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو دیکھتے آدمی ایک دم مبہوت ہو جائے، اور لیکن جب اس کو دیکھتا رہے تو ایک حد کے بعد جو ہے وہ اس کی خوبصورتی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والا اس خوبصورتی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، سہار لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں حسن. اور جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھا تو جلدی سے مبہوت ہوتا نہیں، لیکن دیکھتا جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور نگاہ ہٹا کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار اس کی لمٹ ہی حسن بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں جمال. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا فرمایا تھا. اور جمال جو خوبصورتی کا افراد میں سے اعلیٰ فرد ہے، کیونکہ یہ جمال اللہ نے اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے. جو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ با جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو گویا کہ خوبصورتی کے افراد میں جمال والا جو فرد ہے یہ زیادہ کامل اور مکمل ہے جو فرد رسول اللہ کو عطا کیا گیا. اور حسن جو ہے وہ ہے کہ جو لمیٹڈ ہو جاتا ہے، مبہوت تو کرتا ہے لیکن لمیٹڈ ہو جاتا ہے اور سامنے اس کو سہار لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ زلیخا نے انگلیاں کبھی کیوں نہیں کاٹی؟ بالکل بیگمات مصر نے کاٹ لی، زلیخا کے گھر میں رہے وہ، ان کی انگلیاں کیوں نہیں کٹی؟ کبھی انگلی کاٹنے کا کوئی شائبہ پتہ چلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی ایسی خوبصورتی تھی کہ زلیخا نے اس کو سہار لیا تھا، برداشت کر لیا تھا. ٹھیک ہے، جب برداشت کر لیا تھا تو گویا کہ وہ خوبصورتی کو لمیٹیشن ہو چکی تھی، اس لمیٹڈ کو انہوں نے برداشت کر لیا، تبھی زلیخا نے کبھی انگلی نہیں کاٹی، دوسرے نے کاٹ لی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال تھا جو ایک لمیٹیشن کے ساتھ تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والے دیکھتا جاتا تھا، پھر ایسا قربان ہوتا ہے کہ میں نے بتایا بلا تفریق مرد اور سب قربان آپ پر ہو رہے ہیں. خواتین کو بتایا جا رہا ہے تمہارا باپ شہید ہو گیا، کب باپ کو چھوڑو رسول اللہ کا بتاؤ حیات ہے. کب بھائی بھی شہید ہو گیا، کہتے بھائی کو چھوڑو اللہ اس کی بخشش کرے رسول اللہ زندہ. کہا تمہارا جو شوہر بھی شہید ہو گیا، کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے اللہ اس کی بخشش کرے رسول اللہ کا بتاؤ. کہا کہ الحمدللہ رسول اللہ با حیات ہے. کہا کہ الحمدللہ اب میری زندگی باقی ہے، ان مرنے والوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی آپ پر سب قربان ہو رہے ہیں، تو حسن و جمال تو یہ ہے. ٹھیک. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو اگر بالفرض والمحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال رسول اللہ سے زیادہ ہو، اس میں رسول اللہ کی افضلیت پر حرف نہیں آتا، اس لیے کہ انبیاء کے درمیان جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ایک جزوی فضیلت حاصل ہے جو خود رسول اللہ کو حاصل نہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ایک پیغمبر کی بیٹی ہے. ٹھیک، پیغمبر کی بیٹی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کسی پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے. ٹھیک، یہ جزوی فضیلت انبیاء کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل، بلکہ یہ تو ایسی جزوی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو یہ ایسی جزوی فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں. یہ فضیلت تو فرمایا انبیاء بھی نہیں ہے.
یہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ گئے سبحان جزوی فضیلت. تو جزوی فضیلت جو ہوتی ہے وہ تو کسی امتی کو بھی بس اوقات ایسی مل جاتی ہے جو نبی سے بڑھ گیا, تو اس کی وجہ سے مجموعی جو افضلیت ہے اس پر حرف نہیں آتا. حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر اللہ نے عطا کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سال کی عمر تو نہیں ملی, دنیاوی عمر نہیں ملی. بالکل. تو پھر آپ کیا کہیں گے یار ان کی عمر زیادہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو فضائل مناقب عطا کیے بظاہر, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نظر نہیں آتے. حضرت آدم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا. تو یہ جزوی فضیلتیں اگر ہوں تو اس سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی فضیلت ہے, افضلیت ہے, اس پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر بالفرض ہو, اول تو ہے نہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جو ہے وہ اس قدر بلند ہے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 حصے حسن کے تھے, حسن و جمال کے تھے, کہ جس میں سے آدھا حسن اکیلے جو ہے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا, اور باقی آدھا پوری کائنات میں تقسیم ہوا. محدثین فرماتے ہیں اس میں خود رسول اللہ جو متکلم ہے وہ شامل نہیں ہے. جی سبحان اللہ, آپ کو جو عطا کیا اس کی تو نظیر ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں وہ تو خصوصی خزانے سے ملا, لیکن یہ عام باقی کے بارے میں رسول اللہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو جو جمال عطا کیا ہے اس کے سامنے تو کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا. لہذا آپ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو ایسی با کمال. میں نے بتایا کہ آپ انگلیاں کاٹنے کی بات کرتے ہیں, یہاں تو گردنیں کٹ رہی ہیں, بالکل, اور صحابہ قربان ہو کر خوش ہوتے ہیں. اور پھر کسی اہل دل نے بڑی اچھی بات کی کہ یار تم رسول اللہ کے حسن جمال کی بات کرتے ہو, یوسف کے حسن کو دیکھ کر بیگمات مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں, اور رسول اللہ کے حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی انگلی کے حسن کو دیکھ کر چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. وہاں آپ ٹکڑے ان کی انگلیوں کی بات کرتے ہو. رسول اللہ کی انگلی کے حسن کی تاب چاند نہیں لا سکا, جس چاند کے ساتھ حسن و جمال کی تشبیہات دی جاتی ہیں. بالکل بالکل. وہ آپ کی انگلی کے حسن و جمال کے سامنے چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور آپ کے چہرے کی اور شخصیت کی تابانی جب سامنے آئی ہے تو صحابہ نے گردن کٹوائیں. نہ صرف انہوں نے بلکہ قیامت تک کے لیے مجاہدین اسلام جو ہے اپنے خون کے نذرانے رسول اللہ پر قربان کر رہے ہیں, جبکہ دیکھا بھی نہیں. تو اس سے رسول اللہ کے حسن و جمال اور محبوبیت کا وہ عالم ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب حضرت, ہر پہلو سے آپ نے اس کو واضح کر دیا. لیکن اب یہ ہے کہ دشمنوں کو اب ضرورت نہیں ہوگی کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایسا کوئی شبہ پیش بھی کریں. اللہ ہر طرف سے انہوں نے